سوری. ہم درویش صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ذرا ہمارے جو لکھنے والے ہیں ان کی بھی اور ہماری بھی مشکل کچھ آسان کریں. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ تخلیق کرتے ہیں تو اس وقت وہ معاملہ تخلیقی ہے، لیکن جب آپ تخلیق کو ڈسکس کرتے ہیں تو بہت حد تک معاملہ اکیڈیمک ہو جاتا ہے. تجزیہ جو ہے وہ آپ کو ریشنل ہو کے کرنا پڑتا ہے. تجزیے کو آپ کو تخلیقی ہو کر یا رومانوی ہو کر نہیں کر سکتے، تجزیہ تو ریشنل ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مثلا انور سجاد کے پاس یہ تھا کہ اس نے منٹو والا بیانیہ چھوڑ کر ایک نسبتاً تجرید کی طرف جاتا ہوا اسلوب اپنایا. اس کا کہنا یہ تھا یا اس کے دور کا خیال ہے کہ پچھلا جو مسئلہ تھا اس کے بیان کے لیے بیانیہ کی تکنیک ٹھیک تھی، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم آگے اس کو لے کے آتے ہیں. بعد میں علامت نگارہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ اور ہو گیا ہے تو ہم بیانیہ اور تجرید دونوں کو چھوڑ کے ہم علامت کو کرتے ہیں. بعد میں ہم نے پھر اس کو رخصت کر دیا کہ یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے. دنیا سائنس فکشن لکھ رہی ہے، وہ بھی ایک اور ٹیکنیک ہے. تو اگر مسئلہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے فکری طور پر تو ساتھ ساتھ اس کے اسلوب کو، اس کی تکنیک کو بھی آگے جانا چاہیے. تو میرا جو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آج کا افسانہ نگار یا آج کا لکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا ہے، چیزیں ٹیبل پر زیادہ آ گئی ہیں. اب یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ کس چیز کو چیز سمجھ رہے ہیں. اگر آپ موبائل فون کو یہاں پڑے ہوئے کوئی ایک چیز سمجھ رہے ہیں یا پین کو ایک چیز سمجھ رہے ہیں تو منٹو کے ٹیبل پر نوآبادیات پڑی ہوئی تھی. اس کا جو ٹیبل ہے اس کے اوپر تقسیم پڑی ہوئی ہے. اس کے ٹیبل کے اوپر جو سماجی شکست و ریخت ہے وہ پڑی ہوئی ہے. اس کے ٹیبل کے اوپر چچا سام کے خط پڑے ہوئے ہیں. تو اس کے ٹیبل پر بھی بہت کچھ ہے. آپ صرف یہ نہ سمجھے کہ آپ کا ٹیبل بھرا ہوا ہے. تو اس نے کس تکنیک کو استعمال کر کے ان چیزوں کو بیان کیا. یہ ایک مثال کے طور پر جی ہاں، دوسری جنگ عظیم اس کے ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے. تو آپ جس چیز کو سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے ٹیبل پر اس سے زیادہ چیزیں پڑی ہوں. ہاں، سلاد اس کے علاوہ. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ مسئلے کو ہم تھوڑا سا اس کو یعنی بانٹ کر اجزاء میں دیکھتے ہیں کہ کیا نئے لکھنے والے کے پاس وہ زبان اس کو اتنی آتی ہے کہ جو نئے مسائل کو بیان کر سکے. کیا اس کے پاس تکنیک ایسی ہے جو پچھلی تکنیکوں سے مختلف ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ نئے دور کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے موزوں ہے. تو اگر آج تک کا افسانہ نگار ہمارا یہی سمجھتا ہے کہ منٹو سب سے بڑا افسانہ نگار، وہ تو تھا ظاہر ہے، لیکن اگر وہ اسی طرح کا بننا چاہتا ہے یا منشا صاحب جیسا بننا چاہتا ہے یا رشید امجد صاحب جیسا بننا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلٹنا چاہتا ہے. تو کیا کوئی ایلیمنٹ ہے آپ کے خیال میں نئے لکھنے والے کے پاس؟ آپ نے بھی ان کو پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، تو ذرا تجزیاتی سطح پر صلاح الدین درویش صاحب سے میں گزارش کروں گا. تھینک یو ویری مچ. افسانے پر ان دونوں نوجوانوں نے جو بات کی وہ انٹرسٹنگ ہے، لیکن مسئلہ جس کی طرف ان کو جانا چاہیے یا جس طرف یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بہت ٹیڑھا ہے. جہاں تک زبان کا تعلق ہے، یہ لوگ کیونکہ زندہ ہیں دونوں، اٹ مینز اور سروائیو کر رہے ہیں، ان کو زبان تو آتی ہے. زبان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے پڑتے ہیں. وہ میں بتاتا ہوں تقدیر عموم کیا ہے. تو ہرگز ایسا مسئلہ نہیں ہے. دوسرا، ہر انسان کیونکہ سماجی سطح پر ایک زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو اسلوبیات کے مختلف زاویے ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں. بھکاری سے کیسے بات کرنی ہے، افسر اعلیٰ سے کیسے بات کرنی ہے، کلرک سے کیسے بات کرنی ہے، تھانے دار سے، مجذوب سے کیسے بات کرنی ہے، ایسی بات نہیں. اسالیب ہر شخص کے پاس موجود ہوتی ہے. پرابلم جو ہے کیونکہ الٹیمیٹلی اس میں ہیومن کریکٹر آتا ہے، انسانی کردار افسانے میں، اور انسانی کردار کو آپ ٹیم نہیں کر سکتے. بظاہر آپ جس کو بہت شریف، بہت دانا بینا، بہت مخلص اور بہت شاندار اور زبردست انسان ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو افسانے میں جب آپ اس قسم کے کریکٹر کو لے کر آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخصیت کی آپ نے رد تشکیل کرنی ہے. یعنی وہ جہان جو اس کے ظاہر میں موجود ہے اور وہ جہان جو اس کے کریکٹر میں موجود ہے، دیر از اے ڈفرنس. تو جب آپ ایک ایسی کہانی لکھیں گے جو بظاہر کسی کی شخصیت سے آپ نے ڈرائیو کی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا، سنا، سوچا، سمجھا اور آپ نے افسانہ لکھ دیا، ایک یہ صورتحال ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کو جو بظاہر کریکٹر سامنے آیا ہے، جس کو آپ پینٹ کر رہے ہیں، ڈپکٹ کر رہے ہیں اپنے افسانے میں، ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے اس کی رد تشکیل کرنی ہے. یعنی بدترین کردار میں ایسا نہیں ہے کہ وہ انتہائی بدتمیز ہے،
اس کے اندر بہت سارے گوشے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر وہ انتہائی مہذب، شائستہ اور بہت زبردست شخصیت کا مالک ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈی کنسٹرکشن، یعنی لکھتے ہوئے یا کردار سازی کرتے ہوئے اس کو آپ نے کیا کہتے ہیں، اس کو اسٹریٹ نہیں کر دینا، بلکہ ہر وہ چیز، ہر وہ خیال، ہر وہ نظریہ، ہر وہ منظر، پس منظر جو اس میں آپ نے پیش کرنا ہے، تو اصولی طور پر نئے افسانے کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ وہ اس کی رد تشکیل کرتا چلا جائے. ایک چیز. دوسری بات جو ہے وہ تحیر ہے. سائمہ صبح اٹھی تو اس کے جوڑوں میں درد ہو رہا تھا، اس نے امی کو آواز دی. امی نے جب نحیف سی آواز کو سنا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں کہ میرے بچے کیا ہوا. اچھا، یہ سماجیات ہے، یہ فکشن نہیں ہے. تو جو چلتے پھرتے ہم ایک دوسرے کو، ڈاکٹر اجاز آئے ہوئے ہیں، ان سے میں ابھی بات کروں گا تو بتائیں گے کہ میں ناب منڈی بہاؤالدین میں تھا تو وہاں پر ان لوگوں سے ملا، پھر میں لاہور گیا، کل شام میں یہاں پہنچا تو میرے ساتھ یہ وقوع ہوا وغیرہ. تو ہم تو ہر لمحہ کہانیاں بیان کر رہے ہیں، لیکن کہانی فکشن کے آرٹ میں کب داخل ہوتی ہے؟ جب آپ کریکٹر میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ جو بظاہر آپ کے پاس ہے آپ اس کو توڑتے ہیں. یہ جو کریکٹر جس کو میں پینٹ کر رہا ہوں، پینٹ کر رہی ہوں، اس کے اندر جو ایک پیچیدگی جو آپ نے بات کی نا اس کی میز کے اوپر، وہ میز کے اوپر نہیں ہے، انسانی وجود ہے جس کے اوپر ان تمام انبار کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی نہ کوئی پرسنالٹی امپیکٹ بھی وہ بنتا ہے. تو وہ جو ایک افسانہ نگار کا پرسنالٹی امپیکٹ ہے اور عام لوگ جو کہانیاں سناتے پھرتے ہیں، ان میں ایک فرق آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں ایک حیرت کدا اگر آپ آباد کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ روداد نویس ہیں، آپ افسانہ نگار، فکشن رائٹر، انگریزی کا لفظ زیادہ بہتر ہے، آپ فکشن رائٹر نہیں ہیں. فکشن رائٹر کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ کچھ ایسے معاملات اور مسائل کو منظر عام پر لے کر آتا ہے کہ جس کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی پرسنالٹی، ہیومن کریکٹر اور اس کی پرسنالٹی کے جو ناممکنات ہیں آپ ان کو سامنے لے کر آتے ہیں. تو حیرت کدا اگر آپ آباد نہیں کرتے، مارکیز ہے تو وہ اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں وہ رد تشکیل کیسے کرتے ہیں کریکٹر کی. ہمارے لیے فرشتہ صورت، فرشتہ سیرت، فرشتہ فراں اور یہ وہ آسمانی، اس کے افسانے میں جب فرشتہ آتا ہے تو وہ جناب ایک رات کو مطلب آسمان سے گرتا ہے، کیچڑ میں لتڑا ہوا، ایک شخص اس کو دیکھتا ہے، وہ دیکھنا بڈھا بابا فرشتہ ہے، دانت جس کے جھڑے ہوئے ہیں، گنجا ہو چکا ہے، ایک بات ہے. تو یہ چیز ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہیومن کریکٹر نہیں ہے. فرشتے کے بارے میں جو لوگوں کی ترجیحات، جذبات، رجحانات، جو تحریریں، جو اس کا تقدس ہے، فکشن نگار اس کو توڑ کر ایک نیا منظر نامہ وہ سامنے لے آتا ہے.